آپ نے انسانوں کی بے شمار آب بیتیاں، جگ بیتیاں اور حیرت انگیز کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ایسی حیرت انگیز داستان اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ایک جن کی آب بیتی ہے جو آدم زادوں کے درمیان زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ ایک جن پر آدم زادوں کے درمیان کیا گزری؟ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ لیکن جلدی کیوں جانا ہے؟ میں نے معلوم کیا۔ آج تو اتنے دن بعد تم سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ وحیدن بوا کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں بار بار کھانسی اٹھ رہی ہے۔ اگر ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے میری چارپائی خالی دیکھی تو غضب ہو جائے گا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ نرگس نے جلدی واپس جانے کی وجہ بتائی۔ مجھے اس بڑھیا پر بہت غصہ آیا۔ میرے اور نرگس کے درمیان آج کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو وہ بڑھیا دیوار بن گئی تھی۔ خدا غارت کرے اس بڑھیا کو، میں نے دل ہی دل میں کہا، پھر غصہ پی کر نرگس کو مخاطب کیا۔ تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو، کوئی غضب نہیں ہوگا۔ آج نہیں تو کل تمہیں ہمیشہ کے لیے میری ہی ہونا ہے، پھر کیا ڈرنا؟ مرد ذات کا کچھ نہیں جاتا، لیکن عورت ایک دفعہ بدنام ہو جائے تو پھر کہیں کی نہیں رہتی۔ نرگس اداس لہجے میں کہنے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ قیمتی وقت باتوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے اور نرگس کے درمیان ہجر کی جو دیوار حائل تھی، میں اسے گرا کر آج ہی دیار وصل میں پہلا قدم رکھ دینا چاہتا تھا، پھر تو آئندہ کے لیے بھی راستہ کھل جاتا۔ نرگس تو ایک ایسی گھٹا تھی کہ میرے وجود کے صحرا پر 1000 بار برستی پھر بھی تشنگی شاید کم نہ ہوتی۔ اس لمحے مجھے پہلی مرتبہ ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھ پر اقبال کی فطری پارسائی غالب آنے لگی۔ میرے ذہن میں نہ جانے کہاں سے یہ خیال آ گیا کہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور اس گناہ کی بڑی سزا ہے۔ پھر یہ کہ اس حالت میں پکڑا گیا تو بڑی رسوائی ہوگی۔ طرح طرح کے وسوسوں اور اندیشوں نے مجھے گھیر لیا۔ بمشکل میں نے اپنے ذہن سے ان خیالات کو جھٹکا۔ خود پر قابو پاتے ہی میں دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ ارے نرگس بوکھلا گئی۔ اسے یقیناً مجھ سے ایسی غیر اخلاقی حرکت کی توقع نہیں رہی ہوگی۔ شریف شرفا قسم کے نوجوان کسی مارو کی خاطر یوں دیواریں نہیں پھاندتے اور نہ دوسروں کے گھروں میں کودتے ہیں۔ اقبال نے شاید کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا۔ نرگس خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر میں نے نرگس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ کسمسانے لگی اور پھر مچلتے ہوئے بولی، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ نہیں اقبال، یہ شادی سے پہلے نہیں، یہ گناہ ہے۔ نرگس رک کر بولی۔ عین اسی وقت نیچے صحن سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی، نرگس بیٹی، اے نرگس بیٹی، ارے کہاں ہو تم؟ یہ وحیدن بوا کی آواز ہے۔ وہ جاگ گئیں۔ یہ کہتے ہی نرگس تڑپ کر میری آغوش سے نکل گئی۔ معلوم نہیں اس وقت نرگس کے جسم میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ شاید ممکنہ ذلت اور رسوائی کے خیال نے اس کے جسم میں اتنی طاقت بھر دی تھی۔ پھر وہ بلند آواز میں بولی، آئی وحیدن بوا۔ پھر میں نے دیکھا نرگس اپنے بے ترتیب لباس درست کرتی ہوئی نیچے جانے والے زینے کی طرف بھاگی۔ خواہش کے باوجود میں اسے روک نہ سکا۔ اس بڑھیا وحیدن کو میں کوسنے لگا جس نے عین وقت پر بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ابھی نیچے جا کر اس کمبخت کی گردن دبا دوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیچے سے بڑھیا کی حیرت زدہ آواز آئی، ارے بیٹی، اس وقت چھت پر؟ وہ بوا میرا ایک بندہ گر گیا تھا، اسے دیکھنے گئی تھی چھت پر، بندہ مل گیا۔ نرگس نے بات بنائی۔ بڑھیا کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بول اٹھی، اندھیرے میں بندہ مل گیا؟ حیرت ہے۔ بڑھیا بڑبڑائی،
پھر کہنے لگی، مگر تم تو سو گئی تھی بیٹی۔ سوئی نہیں تھی، بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے پڑی تھی بوا۔ بار بار مجھے بندے کا خیال آ رہا تھا کہ امی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گی۔ پھر خیال آیا شام کو میں چھت پر گئی تھی، وہیں بندہ گر گیا ہوگا۔ نرگس کی آواز دور ہوتی گئی۔ پھر معلوم نہیں اس نے بڑھیا کو کیسے مطمئن کیا۔ چھت پر میرا کھڑا رہنا اب فضول ہی تھا، اس لیے دوبارہ دیوار پھلانگ کر برابر والی چھت پر آ گیا اور پھر نیچے گھر میں پہنچ گیا۔ اس رات مجھے دیر تک نیند نہیں آئی کیونکہ میرے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ میری حالت ایسے شخص کی سی تھی جو انتہائی پیاسا ہو اور ٹھنڈا میٹھا پانی اس کے سامنے لا کر ہٹا لیا گیا ہو۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ آج رات نہیں تو پھر کسی رات مجھے اپنی تشنہ آرزو کی تکمیل کا موقع مل ہی جائے گا۔ نرگس مجھ سے دور ہی کتنی تھی، میں نے اس تک پہنچنے کی راہ ہموار کر لی تھی۔ اس کے علاوہ پیش قدمی کر کے آئندہ مزید آگے بڑھنے کے امکانات پیدا کر لیے تھے۔ جہاں تک میں نے پیش قدمی کی تھی وہاں سے میری منزل بس ایک ہی قدم تو آگے تھی۔ مجھے یقین تھا نرگس سے اگلی ملاقات میں یہ فاصلہ عبور کرتے ہوئے مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی عجیب سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا کہ نرگس اصل صورتحال سے قطعی لا علم تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لینے والا اقبال نہیں کوئی اور تھا، ایک غیر انسانی وجود، آدم زاد نہیں جن زاد۔ دوسرے دن صبح چھوٹے خان آدم کے، میں پہلے ہی سے تیار تھا۔ آدمی تو خیر وہ چھوٹے ہی تھے مگر ایک بڑے انگریز افسر کے چپڑاسی تھے۔ اس کے نتیجے میں مجھے سرکاری نوکر بنا لیا گیا۔ صاحب بہادر ہی نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو کے دوران اس انگریز نے مجھے بار بار اقبال کے بجائے ایک بال کہا، جسے میں مجبوری برداشت کر گیا۔ ابھی مجھے وصال یار تک ہر ستم برداشت کرنا تھا، ایک بال بن جانا تو معمولی سی بات ہے۔ اس روز اقبال کی بہن شہناز کے ذریعے میں نے نرگس کو پھر ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہناز نے آ کر بتایا کہ نرگس آج نہیں مل سکتی، کسی اور روز موقع نکال کر ملے گی۔ مجھے یہ سن کر غصہ تو آیا لیکن ضبط کر گیا۔ نرگس کے لیے میں جتنا تڑپ رہا تھا وہ اسی قدر سرد مہری دکھا رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید گزشتہ رات کی پیش قدمی اور میری جلد بازی سے وہ ڈر گئی ہوگی۔ مجھے اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، رفتہ رفتہ اسے راہ پر لانا تھا۔ بہرحال اتنی ناسمجھ تو نہیں تھی کہ میرا مقصد نہ جان پاتی۔ LDA یعنی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا محکمہ خاصا بڑا تھا، اس میں آدم زادیاں بھی ملازم تھیں۔ دوسرے ہی دن سے میں نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ انہی پریوشوں کے درمیان سے مجھے دفتر اچھا لگنے لگا۔ اقبال واقعی صنف مخالف کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا۔ مجھے اس لیے ان آدم زادیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ کچے دھاگے میں چلے آئیں گے سرکار بندھے والا معاملہ تھا۔ لڑکیاں خود ہی میری طرف کھنچنے لگیں۔ وہ سبھی دیسی عیسائی تھیں، بس اکا دکا ہی غیر ملکی یعنی انگریز تھی، مگر انہوں نے بڑے عہدے سنبھال رکھے تھے۔ وہ اسی لیے مجھ سے جلد بے تکلف نہیں ہوئی۔ ایک ہی ہفتے بعد ایک عیسائی لڑکی ریٹا کو میں نے شیشے میں اتار لیا اور وہ میری محبت کا دم بھرنے لگی۔ وہ میرے ہی سیکشن میں تھی، سانولی سلونی ریٹا آنکھوں کے راستے سیدھی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ اس میں بڑا نمک تھا، جسم متناسب، چہرہ کتابی ہونے کے علاوہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، خوابناک سی آنکھیں۔ ان آنکھوں میں بڑی بڑی پلکوں کی چلمن تھی۔ یہ چلمن اٹھا کر جب وہ مجھے دیکھتی تو جی چاہتا ابھی خراج محبت وصول کر لوں، مگر اس مرتبہ میں بہت محتاط تھا۔ نرگس کے معاملے میں جلد بازی کا نتیجہ میں دیکھ چکا تھا۔
وہ مجھ سے کھنچ گئی تھی۔ میں اسی لیے دھیرے دھیرے ریٹا کو گھاٹ پر لا رہا تھا۔ ریٹا کے علاوہ ایک انگریز میم کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک بڑے انگریز افسر کی بیوی تھی۔ یہ وہی بڑا انگریز افسر تھا جس کے چپڑاسی چھوٹے خان تھے۔ وہ اکثر اپنے شوہر ولسن کے پاس دفتر آتی جاتی رہتی تھی۔ میری میز راستے میں پڑتی تھی۔ پہلی بار جب اسے میں نے دیکھا تو دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ اپنی دانش میں شاید وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے یہی لگا کسی اور طرف اس کی نگاہ ہو۔ وہ مہنگی تھی، جسم لمبی سی کھپچھی کی طرح تھا جس پر کپڑے ٹانگ دیے گئے ہوں۔ ایک روز جب میں دفتر سے لوٹ رہا تھا تو وہ کمبل ہو گئی، اس بہانے کہ مجھے ڈراپ کر دے گی۔ وہ کار میں تھی۔ ہر چند کے وہ آدم زادی کے نام پر ایک سفید دھبا تھی، مگر بڑے انگریز افسر کی بیوی ہونے کے سبب میں اس کی پیشکش ٹھکرا نہیں سکا۔ اپنے شوہر نامدار کی طرح اس نے بھی مجھے اقبال سے ایک بال بنا دیا اور میں جی محسوس کر رہ گیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے بے تکلف ہونے کی غرض سے کئی نسوانی حربے آزمائے، لیکن میں کسی نہ کسی طرح رسی توڑا کر بھاگ ہی لیا۔ وہ کیا چاہتی ہے میں خوب سمجھ گیا تھا، اس لیے اپنے گھر سے پہلے ہی کار کو رکوا لیا تھا۔ مجھے دفتر جاتے ہوئے دوسرا ہفتہ شروع ہوا تھا کہ واپسی پر اچانک ایک کار کا ہارن سنائی دیا۔ میں بھاٹی دروازے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ چیل اپنے پہلے جھپٹے میں ناکام ہو کر اب بھی میری طاق میں ہوگی اور میرے ارد گرد ہی منڈلا رہی ہوگی۔ میم صاحبہ کو چیل کہہ کر خدا نہ خواستہ میرا مقصد ان کی توہین کرنا نہیں، میں تو دراصل اسے ایک لفظ کے ذریعے ان کی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ہارن سنا اور پلٹ کر دیکھا تو وہی تھی۔ انہوں نے اپنی ترچھی نظروں سے مجھ پر وار کیا۔ اپنی کار کو وہ پہلے ہی میرے قریب روک چکی تھی۔ انہوں نے مجھے پکارا، ایک بال مائی سویٹ، پھر کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ کم آن ان دا کار۔ میں جھجکتا ہوا سا کار میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے کار اسٹارٹ کر دی تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے عاجزی سے کہا، میری اکلوتی امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی میم صاحبہ، آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ میں تو اپنے گھر جا رہا تھا۔ چلے جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ تم سے مجھے ایک ضروری بات کہنا تھی، تو کہہ دیں جلدی سے۔ میں ڈرا کہ کہیں پہلی ملاقات کی طرح میم صاحب اس مرتبہ بھی بے تکلفی پہ نہ اتر آئے۔ تم تو مجھ سے اس طرح خوفزدہ ہو رہے ہو جیسے کوئی چوہا بلی سے۔ یہ کہتے ہوئے میم صاحبہ ہنسنے لگیں۔ اس طرح ان کی چوہیا جیسے چھوٹے چھوٹے دانت واضح طور پر نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم واقعی اتنے بھولے اور معصوم ہو اقبال کہ اب تک کچھ نہیں سمجھ سکے؟ آپ ہی بتا دیں میں کیا نہیں سمجھ رہا۔ میں سب کچھ سمجھ کر بھی ناسمجھ بن گیا۔ اقبال، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میم صاحبہ ایسی بے خودی سے میری طرف دیکھنے لگی کہ سامنے سے ان کی نظر ہٹ گئی۔ میم صاحبہ، میں چیخ اٹھا۔ سامنے سے مجھے ایک تانگا آتا دکھائی دے گیا۔ کار اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ میم صاحبہ جہاں عشق سے فوراً واپس آ گئیں۔ کار لہرا کر بائیں جانب ہو گئی۔ غریب تانگے والے نے حادثے سے بچنے کے لیے اتنی زور سے گھوڑے کی لگام کھینچی کہ تانگا الٹتے الٹتے بچا۔ میم صاحبہ وہاں رکے بغیر ریس لگا گئیں۔ وہ اگر وہاں رک بھی جاتی تو کوئی ان کا کیا بگاڑ لیتا؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی ٹکر ہو جاتی تانگے سے، میں بولا۔ بغیر بریک والی یہ گاڑیاں بند کر دینا چاہیے۔ بریک ہوتا ہے ان میں میم صاحبہ، اسے لگام کہتے ہیں۔ کہتے ہوں گے، لعنت پڑو۔ یہ دیکھو کہ میں نے آج تمہیں ڈھونڈا کیسے، حالانکہ تم نے مجھے اپنا گھر نہیں دکھایا، لیکن میں جانتی ہوں بھاٹی دروازے میں تم کہاں رہتے ہو۔
میم صاحبہ اس طرح اردو کی ٹانگ توڑ رہی تھیں کہ اگر بیان کروں تو سمجھنا مشکل ہو جائے۔ میں بہرحال پوری توجہ دے کر ان کی بات سمجھ رہا تھا۔ میم صاحبہ نے میری یعنی اقبال کے گھر کا سراغ لگا لیا تھا۔ میرے نزدیک یہ کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ انہیں میرے دفتر کا علم تھا اور یہ بھی معلوم تھا کس سیکشن میں ہوں۔ وہ کسی بھی روز میرا تعاقب کر کے پتہ لگا سکتی تھیں کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ میں اسی لیے کچھ نہ بولا۔ میم صاحب نے خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے یہ بھی جتا دیا کہ وہ میرے عشق میں کتنی سچی ہیں۔ مگر اس وقت آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اپنے بنگلے پر، انہوں نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ اور صاحب وہ کہاں ہیں؟ بنگلے پر وہ بھی تو ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ اس کھپچی انگریز آدم زادی کا ارادہ بھانپنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی، اس لیے قدرے گھبرا سا گیا۔ میں تو نرگس جیسی آدم زادیوں کا متوالا تھا، اس تاڑ کے پیڑ کا نہیں۔ صاحب آؤٹ آف اسٹیشن ہے، تم فکر نہ کرو، میم صاحبہ نے مسکرا کر بتایا۔ کوئی خطرہ نہیں۔ میم صاحبہ نے غلط نہیں کہا تھا، واقعی خطرہ پیش نہیں آیا اور میم صاحبہ نے مجھے بآسانی فتح کر لیا۔ میرا سابقہ اب تک جتنی آدم زادیوں سے پڑا تھا، میم صاحبہ ان میں سب سے مختلف اور باہنر ثابت ہوئیں۔ انہیں میں نے نہیں بلکہ انہوں نے مجھے تسخیر کیا تھا۔ عاشق کے بجائے کسی کا محبوب بننے میں اور ہی لذت ہے، اس کا اندازہ مجھے پہلی مرتبہ ہوا۔ پھر پورے 10 روز تک میم صاحب نے مجھے اپنے حصار سے نہیں نکلنے دیا۔ اس کے بعد صاحب بہادر واپس آ گئے اور میم صاحبہ نے اپنی بساط نشاط پلٹ دی۔ اسی دن نرگس کے بارے میں شہناز سے ایک خبر سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ لاہور سے قصور زیادہ دور نہیں تھا، وہیں نرگس کی خالہ رہتی تھی۔ خالہ ان دنوں بیمار تھیں، کوئی ان کی نگہداشت کرنے والا نہیں تھا۔ ان کے کوئی بیٹی نہیں تھی، ایک بیٹا تھا جو ملازمت کے سلسلے میں قصور سے باہر رہتا تھا، اسے جالندھر میں نوکری ملی تھی۔ خالو ضعیف تھے۔ نرگس مجھ سے ملے بغیر ہی اپنے خالہ زاد کے ہمراہ قصور چلی گئی تھی۔ اپنی ماں کی بیماری کی اطلاع پر اس کا خالہ زاد چھٹی لے کر قصور آیا تھا۔ اس کی ماں نے ہی اپنی بہن کے پاس لاہور بھیجا تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا قصور سے نرگس واپس کب تک آئے گی۔ جال میں پھنسے ہوئے شکار کو یوں اڑ جانے پر مجھے بہت ملال ہوا، پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور سوچا کبھی تو نرگس لاہور لوٹ کر آئے گی۔ اس کے علاوہ مجھے ریٹا کی صورت میں ایک اور حسین سہارا مل گیا تھا۔ میم صاحبہ یعنی ماریا کی وجہ سے میں اب تک اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکا تھا۔ نرگس کی جدائی کے باوجود جلد ہی میں نے اپنے سلگتے ہوئے جذبات پر قابو پا لیا۔ اب میں ریٹا کو زیر دام لانے کے لیے اس پر کمند پھینکنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ انسانوں کے درمیان اب میرا جی لگ گیا تھا، پہلے جیسا خوف نہیں رہا تھا۔ شروع میں آتے جاتے اگر کبھی مولوی کفایت اللہ سے مڈبھیڑ ہو بھی جاتی تو میں خوفزدہ ہو جاتا تھا، مگر اب رفتہ رفتہ میں نے آدم زادوں سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ نرگس چلی گئی تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے آخرکار ریٹا کو ایک روز فتح کر ہی لیا۔ ریٹا نے مجھے وقت گزرنے کا احساس نہ ہونے دیا۔ 3 مہینے جیسے پلک جھپکتے بیت گئے۔ مجھے اس عرصے میں نرگس بارہا یاد آئی۔ وہ تو ایسی قصور جا کر بیٹھی تھی کہ لوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اقبال کی بہن شہناز کا نرگس کے گھر میں آنا جانا تھا، اسی کے ذریعے مجھے حالات کا علم ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ بہت خوش نظر آئی تو میں نے وجہ پوچھی۔ میں تو آپ کی وجہ سے خوش ہوں، لیکن اس وقت تک خوشخبری نہیں سناؤں گی جب تک اکنی نہیں لوں گی، وہ اٹھلا کر بولی۔
ادھنے سے کام چل جائے تو دے سکتا ہوں، ورنہ نہ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاتی کہ کون کہاں سے واپس آ گیا ہے اور اس نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ لے کنی، میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فوراً اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ تو میری بڑی اچھی بہن ہے، جلدی سے بتا دے نرگس نے کیا پیغام بھجوایا ہے اور وہ قصور سے کب واپس آئی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا یقیناً نرگس لاہور آ چکی ہے۔ پھر میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ شہناز نے مجھے وہ خوشخبری سنائی کہ نرگس اسی روز دوپہر کو قصور سے واپس آئی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس 3 ماہ کے عرصے میں نرگس 2 مرتبہ اور بھی لاہور آئی تھی، لیکن صرف ایک دن کے لیے۔ مجھے اس سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کا آنا نہ آنا میرے لیے برابر ہی رہا تھا۔ میں اس لیے بھی خوش تھا کہ خود نرگس نے وقت ملاقات رات کا رکھا تھا، جب اس کے اور میرے گھر والے سو جائیں۔ سر شام ہی شہناز سے یہ اطلاع پا کر میں خوشی سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سنہری موقع کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں پہلے سے کئی زیادہ بے خوف ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ ماریا اور ریٹا تھی۔ ریٹا پر فتح پانے کے بعد اب میں نے دفتر کی دوسری لڑکیوں کی طرف بھی پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود نرگس کی چاہت، اس کی طلب اپنی جگہ تھی۔ میں اس کے حصول کی آرزو سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ وہ تھی بھی تو ایسی کہ بھلائے نہ بھلائے جا سکے۔ اس روز رات شاید بہت دیر میں ہوئی، مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ نصف شب کے قریب خاموشی سے اٹھ کر میں چھت پر پہنچ گیا۔ نرگس مجھے اپنی چھت پر منتظر ملی۔ اقبال، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ غضب ہو جائے گا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جلدی سے بولی، مگر آواز دھیمی ہی تھی۔ کیا ہوا چندا؟ میں نے بڑی محبت سے پوچھا اور دیوار کی دوسری طرف ہاتھ ڈال کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنے دن بعد کسی طور تو میرے اور تمہارے رابطے ہوئے ہیں۔ جواب میں نرگس نے بتایا کہ اس کی خالہ سخت بیمار ہیں، ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ اسی لیے اپنی زندگی میں اکلوتے بیٹے شریف احمد کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ اسی غرض سے انہوں نے نرگس کی ماں کو گزشتہ ماہ قصور بلوایا تھا۔ نرگس کی ماں نے اپنی بیمار بڑی بہن کی بات مان لی تھی۔ نرگس کو اسی لیے قصور سے لاہور بلوا لیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اب شادی سے پہلے نرگس کا قصور میں رہنا مناسب نہیں تھا۔ مولوی کفایت اللہ بھی اس رشتے پہ نیم رضامند سے تھے۔ نرگس کو مجھ سے یہ گلہ تھا کہ میں نے وعدے کے مطابق اپنے والدین کو اس کے گھر پہلے سے رشتے کے لیے کیوں نہیں بھیج دیا۔ دراصل نرگس کو یہ گلہ مجھ سے نہیں، اپنے اس بے وفا عاشق سے تھا جس کے جسم پر اب میرا قبضہ تھا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ اپنی محبت نرگس کو حاصل کرنے کے لیے اقبال کچھ تو ہاتھ پیر مارتا، لیکن میرا مسئلہ تو صرف نرگس کا قرب کا حصول تھا، جس کے لیے اس سے شادی کرنا غیر ضروری تھا۔ نرگس کا اصرار یہ تھا کہ میں اب بھی اپنے والدین کو رشتہ لے کر بھیج دوں، کیونکہ مولوی کفایت اللہ شریف احمد سے نرگس کے رشتے پر زیادہ خوش نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شریف احمد کی تنخواہ کم تھی۔ جذباتی باتوں سے قطع نظر مولوی ٹھوس حقائق کا قائل تھا۔ اسے علم تھا کہ نرگس شریف احمد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی ایسی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ نرگس کا رشتہ کہاں اور کیوں ہو رہا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، قلیل آمدنی میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش بھی رہ سکے گی یا نہیں، میرا مقصد تو اس کے قرب کا حصول تھا۔ زندگی بھر کے لیے اسے اپنے گلے کا ہار بنانا نہیں۔ پھر یہ کہ آدم زادوں کی اس دنیا میں اور بھی بہت سے آدم زاد تھے جن کے جسموں پر قبضہ کر کے میں مزید عیش کر سکتا تھا۔ یہ شہر ہی کیا، ساری دنیا آدم زادوں سے بھری پڑی تھی۔ میں کہیں بھی چلا جاتا،
ماریا نے جس انداز میں میری پذیرائی کی تھی، تبھی سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ کسی اور ایسی میم کو شکار کروں جو حسین بھی ہو۔ مطلب برابری کی خاطر میں نے نرگس کو تسلی دی، تم بالکل پرواہ نہ کرو، گھبراؤ مت، میں کل ہی اپنی امی سے بات کروں گا، لیکن ہم اتنے طویل عرصے کے بعد ملے ہیں تو اس ملاقات کو یادگار اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ کر میں دوسرے ہی لمحے دیوار پھاند کر نرگس کے پاس پہنچ گیا۔ نرگس شاید پہلے ہی سے چوکنا تھی، اس لیے میرے آگے بڑھتے ہی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ ارے قریب آؤ نا، میں مزید آگے بڑھا۔ نہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ یوں آگے بڑھا دیے جیسے مجھے روکنا چاہتی ہو۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا نرگس کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں، مگر کیا خبر کہ ہم ایک نہ ہو سکیں۔ میں نے ایک اور حربہ آزمایا، وہ یہ کہ تمہاری والدہ اپنی بیمار بہن کو زبان دے چکی ہیں، کون جانے چندہ کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو اور پھر ہم کبھی نہ مل پائیں۔ میں اسے اپنی لچھے دار باتوں کے جال میں پھانسنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سنو نرگس، اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں اور پھر زندگی بھر تڑپتے رہیں، آؤ اس ملاقات کو یادگار بنا دیں۔ میں نے یہ کہتے ہی انتہائی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے جکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، تم نے ایک بار پہلے بھی مجھے گناہ کے راستے پر ڈالنا چاہا تھا۔ وہ مچلنے لگی۔ کس نے کہہ دیا تم سے کہ دو پیاسی روحوں کا ملاپ گناہ ہے؟ یہ تو محبت کی انتہا نہیں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ مان جاؤ نرگس، میں نے اسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے جسم پر گرفت اور سخت کر دی۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں شور مچا دوں گی، اس نے مجھے دھمکی دی، پھر زور لگانے لگی۔ اس جد و جہد میں اس کے ایک ہاتھ پر میری گرفت قدرے ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے موقع ملتے ہی اپنا وہ ہاتھ میرے چہرے پر نقش و نگار بنانے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ وہ ظالم مرنے مارنے پر تل گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا۔ اس میں زیادہ اثر نرگس کی دھمکی کا تھا۔ میری چشم تصور میں اس کے خطرناک باپ مولوی کفایت اللہ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ وہ یقیناً اس بار مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ نرگس پلٹ کر جانے لگی تو میں نے دھیرے سے پکارا، میری بات تو سنو نرگس۔ نہیں، میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دو، تمہارا اصل چہرہ میں نے دیکھ لیا۔ یہ محبت کا نہیں، حوث کا چہرہ ہے، نیکی کا چہرہ نہیں، گناہ کا چہرہ ہے۔ تمہیں اقبال، تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی۔ وہ سسک اٹھی اور پھر تیزی سے زینے کی طرف لپک گئی۔ اگر مجھے اس کے باپ مولوی کفایت اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ہرگز اسے یوں نہ جانے دیتا۔ مجبوراً مجھے اس رات بھی ناکام و نامراد لوٹنا پڑا۔ اپنے بستر پہ واپس آ کر دیر تک میں اس مسئلے پر غور کرتا رہا کہ تکمیل تمنا کی صورت کیا ہوگی۔ آخر میرے ذہن نے اس کا ایک حل تلاش کر ہی لیا۔ چند ہی روز بعد نرگس کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میں نے نرگس کے حصول کی خاطر جو کچھ سوچا تھا اس میں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ نرگس کے ہونے والے شوہر شریف احمد کے متعلق میں نے ضروری معلومات حاصل کرنا شروع کی تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مجھے شدید حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ شریف احمد نے محض اپنی لب گور ماں کی خاطر شادی پر اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ نرگس ہی کیا کسی بھی لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ اخلاقی جرات سے کام نہ لے کر شریف احمد ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کمینگی پر اتر آیا تھا۔ اگر نرگس سے اس کی شادی ہو جاتی تو یہ بڑا ظلم ہوتا۔ مجھے کوئی ایسی راہ نکالنی تھی کہ کم سے کم شریف احمد کے ساتھ نرگس کی شادی نہ ہو سکے۔ پھر خاصی سوچ بچار کے بعد مجھے ایک راہ مل ہی گئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔
قصور سے بارات آ چکی تھی۔ شادی میں پڑوسی ہونے کے ناطے اقبال کے سب گھر والے بھی مدعو تھے۔ اقبال کی بہن شہناز بہت اداس تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی رازدار تھی۔ اسے معلوم تھا اقبال نرگس سے محبت کرتا ہے اور نرگس بھی اسے چاہتی ہے۔ دوپہر سے پہلے ہی نکاح ہونا تھا۔ جب قاضی آ گیا تو میں نے آگے بڑھ کر شریف احمد کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں مولوی کفایت اللہ نرگس کا بوڑھا خالو اور خاندان کے دوسرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی میں اقبال کا باپ افضل اور چھوٹے خان بھی موجود تھے۔ ادھر قاضی نے نکاح پڑھانے کا آغاز کیا، ادھر میں اقبال کے جسم کو چھوڑ کر باہر نکلا۔ اقبال کے جسم پر طویل عرصے تک میرا قبضہ رہا تھا۔ میں اس کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا، اس لیے باہر آتے ہوئے مجھے انتہائی اذیت محسوس ہوئی۔ مجھے یوں لگا کہ میرا وجود کانٹوں سے الجھتا ہوا باہر نکلا ہو۔ اس سے اقبال کے جسم کو بھی زبردست جھٹکا لگا اور وہ چکرا کر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یہ تجربہ ہوا کہ زیادہ مدت تک آدم ذات کے جسم پر تصرف جن ذات اور آدم ذات دونوں کے لیے الگ الگ ہونے کی صورت میں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ جن جب طویل عرصے کسی انسانی جسم میں رہ کر باہر نکلتا ہے تو کیا صورت پیش آتی ہے۔ اقبال چکرا کر ایک طرف گرا تو کئی حیرت زدہ آوازیں ایک ساتھ سنائی دیں۔ ارے ارے، اسے کیا ہوا؟ قاضی نکاح پڑھاتے پڑھاتے ایک دم رک گیا۔ وہاں ایک خطرناک آدمزاد یعنی خبیث مولوی کفایت اللہ بھی موجود تھا۔ اسے اگر وہاں میری موجودگی کا شبہ ہو جاتا تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ میں اگر کسی آدمزاد کے جسم میں چھپ جاتا تو بات دوسری تھی۔ اقبال کے جسم میں رہ کر میں کئی بار مولوی کے قریب سے گزرا تھا، مگر مولوی کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ اگر کسی آدمزاد کے جسم کو ایک جن ذات نے اپنا لیا ہو تو خصوصی توجہ دینے ہی سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ توجہ دینے والا کوئی صاحب علم ہو۔ مجھے پہلے ہی سے ان تمام باتوں کی خبر تھی، سو اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ چکا تھا۔ میں نے اسی لیے شدید اذیت کے باوجود پہلے سے طے شدہ تدبیر کے مطابق خود کو ایک آدم ذات کے جسم میں چھپا لیا، اور یہ آدم ذات نرگس کا ہونے والا شوہر شریف احمد تھا، کیونکہ ابھی نرگس سے اس کا نکاح نہیں پڑھایا جا سکا تھا۔ میں نے اس سے قبل ہی کام دکھا دیا۔ اقبال کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تو اسے جلد ہی ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اقبال بڑبڑایا۔ ہوش میں آؤ بیٹے، افضل نے اقبال کو سہارا دے کر بٹھایا۔ ہم نرگس بیٹی کی شادی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ نرگس کی شادی؟ اقبال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ظاہر ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔